والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي الكريم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. محبت ذوق سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز وقار، سلسلہ وار اصلاحی ماہانہ درس قرآن کی یہ نشست ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے قبول فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. کچھ دوستوں نے اس پروگرام کو نیٹ پر نشر کرنے کا سلسلہ چلایا ہے، لائیو نشر کا. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور پورے عالم میں دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے. آج کا عنوان بہت ہی مبارک اور بہت ہی قیمتی بات ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے. جو بھی انسان دنیا میں آیا آج کی اس گفتگو سے، آج کے اس موضوع سے اس کو مفر نہیں، وہ اس سے مستغنی نہیں. عنوان ہے رجوع الی اللہ کے اسباب. اللہ رب العزت جب بندے کے خالق و مالک ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ، عبد کا اپنے معبود کے ساتھ، غلام کا اپنے آقا کے ساتھ تعلق ضرور ہونا چاہیے. آپ اپنے ماحول میں دیکھ لیں، ایک نوکر اگر اپنے مالک سے تعلق نہیں رکھتا وہ نوکر نہیں ہے. جونیئر اگر اپنے سینئر کی بات نہیں مانتا، سینئر سے تعلق نہیں رکھتا تو اس جونیئر کو فارغ کر دیا جاتا ہے یا اس پہ جرمانہ یا سزا
وہ بندہ کلیئر نہیں، یہ پکی ٹکی بات ہے، ایک عقل میں آنے والی بات ہے۔ اتنی موٹی سی بات سمجھنے کے لیے نہ تو کسی علم کی ضرورت ہے، نہ کسی عقل و خرد کی، نہ کوئی لمبی چوڑی باس کی ضرورت ہے۔ اولاد کا تعلق، اولاد اگر باپ سے تعلق اور رابطے میں نہیں ہے تو وہ پھر کہنے کی اولاد ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اولاد مجھ سے تعلق رکھے، مجھ سے پیار کرے اور میری اطاعت کرے۔ ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میرے شاگرد مجھ سے تعلق رکھیں، مجھ سے پیار کریں، میری اطاعت کریں۔ ہر مالک اپنے نوکر کے بارے میں یہی خواہش رکھتا ہے، ہر سینئر اپنے جونیئر کے بارے میں یہی خواہش رکھتا ہے۔ جب ہم انسانوں کا یہ حال ہے، کیا خیال ہے اللہ رب العزت اگر بندے سے تقاضا فرمائے کیوں میرے بندے میرے ساتھ تعلق رکھو، میرے بندے مجھ سے محبت کرو، میرے بندے میری اطاعت کرو، تو اللہ پاک کا یہ مطالبہ برحق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا پورا حق ہے کہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے کون سے پیدا فرمایا؟ جب انسان تیری باری آئی تو فرمایا خلقت بیدیا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کا بندے سے پیار تو دیکھو، یہ ایک انوکھی اور اللہ پاک کی ایک لاڈلی مخلوق ہے انسان، لاڈلی مخلوق۔ جتنے لاڈ اللہ نے اس کے اٹھائے ہیں اتنے کسی مخلوق کے نہیں، بلکہ فرمایا خلق لکم ما فی الارض، وہ انسان تجھے تو میں نے ایسا لاڈلا بنایا کہ سب کچھ تیرے لیے میں نے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا، بس سب کچھ تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اتنے لاڈ پیار سے اللہ پاک نے انسان کو بنایا، پالا، جوان کیا، صحت دی، عقل دی، قوت دی، دانائی، علم، کیا کچھ نعمتیں ظاہری باطنی۔ اللہ رب العزت کا ایک حق ہے کہ اپنے بندوں سے تقاضا کرے وہ میرے بندوں میری طرف آؤ، مجھ سے محبت کرو۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی محبت فرض عین ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرنا فرض عین، فرض عین، فرض عین۔ ہم نے کبھی اپنے کو چیک ہی نہیں کیا کہ میرے اندر اللہ پاک کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو کس درجے کی ہے؟ فریضے کے درجے تک میں پہنچ چکا ہوں یا ابھی پیچھے ہوں؟ یہ درجات ہے محبت۔ فریضے کا درجہ ہے، پھر آگے اس سے اعلیٰ درجے ہیں، وہ پھر استحباب کے درجے میں بھی کچھ مراتب ہیں۔ صدیقین کا تو درجہ ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو ابتدا درجے کی جو محبت ہے، جو انسان کو گناہوں سے بچا لے اور انسان کو اللہ رب العزت کے احکام کا کاربند بنا دے، پابند بنا دے، اتنی محبت اور اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا انسان پہ فرض ہے۔ اب یہ محبت اور یہ خوف کیسے پیدا ہوگا؟ کس طرح اللہ کی طرف رجوع ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کے اسباب بنائے۔ موٹی باتیں چار ہیں، چار مشہور اسباب ہیں جو ہر انسان کے لیے، اور ایک پانچواں سبب ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اور چار اسباب میں سے دو اسباب وہ ہیں جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد نظر آئیں۔ ان کے احوال، ان کے واقعات سب اللہ پاک نے بتلا دیے وضاحت کے ساتھ۔ اور دو اسباب ایسے ہیں جو ان آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، ہر بندہ دیکھتا ہے، ان اسباب کے اندر سے گزر رہا ہے، ان واقعات و احوال سے انسان گزرتا ہے، مگر اس سے اللہ کا پیغام سمجھنا یہ کسی کسی کا کام ہوتا ہے۔ جو دو اسباب ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، ایک تو اللہ رب العزت کی جنت ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 21، اس آیت میں اللہ رب العزت نے
جنت کے ذریعے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے۔ انسان کا مزاج ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے یا تو کسی لالچ میں کرے گا یا کسی خوف میں کرے گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ جتنا بھی دنیا کے کام، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی مزدوری میں ہے، کوئی خدمت میں ہے، جس شعبے سے بھی وابستہ ہے، صبح سے شام تک آپ کی ساری محنت ان دو جذبوں کے ارد گرد گھومتی ہے، یا تو کسی شے کی محبت میں یا پھر کسی کے خوف میں۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں بنائی ہماری فطرت کے عین مطابق، جنت بھی بنا دی اور دوسری چیز جہنم بنا دی۔ جن کے مزاج میں لالچ والی کیفیت غالب ہے وہ جنت کے تذکرے سنیں گے، جنت کی نعمتیں پڑھیں گے، سنیں گے، قرآن میں تلاوت کریں گے، سورۃ رحمان کی تلاوت کریں گے، سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں گے، اور کتنی جگہ جگہ اللہ پاک نے جنت کے اشتہارات لگا دیے کہ جن کی طبیعت میں لالچ کا عنصر غالب ہے وہ ان اشتہارات کو پڑھ کے میری طرف پائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ باہر سائن بورڈ کمپنی پہ لگے ہوئے، یہ کمپنیاں اپنے ان سائن بورڈز کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ موبائل کمپنی کے بڑے بڑے بورڈ ہیں، مختلف پیکج ہیں، کیا کچھ سہولیات کے اعلانات ہیں، بینکوں کے مختلف پیکج، نوٹوں کے نشان، وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، گاڑی ہے اور کیا کچھ، موبائل ہاتھ میں ہے، عجیب عجیب پوز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان اشتہارات، ان بورڈوں پر لاکھوں روپے یہ ماہانہ لگاتے ہیں کہ ان اشتہارات کو پڑھ کر لوگ ہماری طرف آئیں گے، ہماری کمپنی جوائن کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی جنت کے اشتہارات لگا دیے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی جو چوڑائی ہے کعرض السماء والارض، آسمان اور زمین کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑ کے پھیلا دو، جتنا اس کی چوڑائی، جتنا یہ علاقہ گھیرے گا یہ زمین و آسمان مل کر، اتنا تو اس کی چوڑائی ہے۔ لمبائی تو اللہ کے علم میں ہے کتنی ہے، اور یہ آسمان کتنا بڑا ہے کبھی اس کا اندازہ لگایا؟ جب سے آسمان بنا اس وقت سے آج تک اللہ رب العزت کا یہ چیلنج موجود ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، سارے جنات مل جاؤ، انسان ساری طاقتیں جمع کر لو۔ اس وقت انسان نے ایسی ایسی اڑن کشتیاں بنا لی جس دنیا کا 3 منٹ میں چکر لگا لیتی، کتنی تیز رفتار کشتیاں۔ اللہ پاک کا چیلنج ہے، تم ان کشتیوں میں بیٹھو، تم ان کٹوریوں میں بیٹھو، ان راکٹوں میں بیٹھو، چاند گاڑیوں میں بیٹھو اور دوڑ لگاؤ۔ جنات اتنا تیز رفتار مخلوق ہے کہ لمحے بعد میں یہاں سے سعودیہ پہنچ جائے، کسی ملک میں پہنچ جائے، ایسی تیز رفتار مخلوق جنات کو اللہ پاک نے چیلنج دے دیا، تم بھی زور لگا لو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ او انسانوں اور جنات کی جماعتوں گروہو، تم میں اگر طاقت ہے، ان آسمانوں کے کناروں سے نکلنے کی طاقت ہے تو نکل کے تو دکھاؤ۔ آج تک اس چیلنج کو نہ کسی جن نے قبول کیا نہ کسی انسان نے۔ اتنی تیز رفتار مخلوق بھی اس آسمان کے کناروں کو نہیں تلاش کر سکی کہ کتنا بڑا آسمان ہے۔ پھر اندازہ لگو جس جنت کا اس کی چوڑائی اتنا ہوگی تو اس کی لمبائی کتنا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے ادنا جنت، سب سے آخر میں جانے والا جنتی، اس کو جو جنت ملنی ہے اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت۔ آج جو 5 مرلے کا مکان بنوانا پڑ جائے لگ پتہ جاتا ہے، پلاٹ خریدو، بلڈنگ بناؤ، سارا کوئی زندگی کا کمایا سب صاف ہو جائے 5 مرلے کے پلاٹ پہ، 5 مرلے کے مکان پہ۔ ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت، یہ جو دنیا آپ دیکھ رہے ہو اس سے 10 گنا بڑی
جو اعلیٰ جنتی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر جنت میں کیسی کیسی نعمتیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطرت علی قلب البشر، وہ نعمتیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں، کسی کے دل میں اس کا وسوسہ بھی نہیں ہوتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا وہ سامان چھپا رکھا ہے، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا کیا لذتیں ان نعمتوں کی، دنیا میں بڑی سے بڑی میٹھی اور لذیذ چیز آپ کھا لو یا پی لو، دودھ ہے، جوس ہے، ایک گلاس پیو گے مزہ ہے، دوسرا جب پیو گے وہ مزہ نہیں ہوگا، تیسرے گلاس میں مزہ اور کم ہو جائے گا، اور چوتھے گلاس میں بس اب وہ نہیں ہے۔ سیب ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بہترین قسم کا کھانا ہے، ایک روٹی کھاؤ گے مزہ آئے گا، دوسری روٹی پہ وہ مزہ نہیں کرے، تیسری پہ مزہ اور کم ہو جائے گا، چوتھی پہ بس اور طلب ہی نہیں۔ جتنا نعمت کھاتے چلے جاؤ گے مزے میں کمی آتی جا رہی ہے، لیکن پیاروں جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ پاک نے اشتہار لگائے، جس کی لالچ میں انسان کو اللہ پاک بلا رہے ہو، میری طرف آ جاؤ، میرے پاس کیسی جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتنا کھاتے چلے جائیں گے ہر اگلے دیوانے کا ذائقہ پہلے والے سے بھی اعلیٰ ہوگا، ہر اگلے گھونٹ کا ذائقہ پہلے والے سے بھی اعلیٰ۔ کھاتے چلے گئے ذائقے بڑھتے چلے جائیں گے، ذائقوں کی کوئی حد انتہا نہیں ہے، پیتے چلے جائیں ذائقے بڑھتے چلے جائیں گے، ذائقوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حور و غلمان، حور و قصور بنائے۔ آج دنیا کی عورتوں کے پیچھے، عارضی حسن والوں کے پیچھے جوانوں نے اپنے ایمان برباد کر لیے، کئیوں نے اپنی جان بھی برباد کر دی، صحت برباد کر دی۔ ان حوروں کا حسن نہیں سنا، کبھی نہیں پڑھا، کاش کہ قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پاک کا مطالعہ کیا ہوتا تو پتہ چلتا اللہ نے کیا کچھ ہمارے لیے بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ پہلا سبب جنت اور جنت کی بے شمار نعمتیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک محل تعمیر کیا، بہت عالی شان محل ہے، اس محل میں اس نے دسترخوان لگائے، قسم و قسم انواع و اقسام کے کھانے اس پہ چن دیے، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، داعی کو بھیجا، جاؤ اعلان کر دو، لوگوں میں اعلان کر دو بادشاہ تمہیں اپنے دسترخوان پہ بلا رہا ہے۔ جس نے اس داعی کی بات کو سنا اور اس بات کے پیچھے چل پڑا، اس داعی کے پیچھے چل پڑا، وہ بادشاہ کے محل میں بھی داخل ہو گیا، بادشاہ کے دسترخوان سے بھی کھا لیا، بادشاہ کا قرب بھی مل گیا، بادشاہ کی رضا اور خوشی بھی مل گئی۔ اور جس نے اس داعی کی بات پہ یقین نہ کیا، اس کی بات نہ مانی، وہ نہ بادشاہ کے محل میں داخل ہو سکا، نہ اس کے دسترخوان سے کچھ کھا سکا، نہ ہی اس کو بادشاہ کا قرب مل سکا۔ توجہ ہے؟ فرمایا کہ وہ بادشاہ اللہ رب العزت ہے، وہ محل جنت ہے، وہ دسترخوان جنت کی انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، اور فرمایا وہ داعی میں ہوں، میں ایک ایک کو بلا رہا ہوں، کھینچ کے اللہ کے دسترخوان کی طرف لے جا رہا ہوں، ایک ایک کو جس نے میری آواز پہ لبیک کہا، میرے پیچھے چل پڑا، وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جنت کی نعمتیں بھی حاصل کرے گا، اللہ رب العزت کا قرب بھی ملے گا، اور جس نے میری بات نہ مانی وہ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اور جو جنت سے محروم ہو گیا پھر بتاؤ کہاں جائے گا؟ ایک سبب یہ، دوسری چیز جو جنت سے محروم ہو گیا پھر اس کے لیے اللہ نے ٹھکانہ جہنم بنایا ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنم بھی اللہ پاک نے اس لیے بنائی ہے، بے شمار اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، اس میں ایک اہم ترین حکمت یہ ہے کہ جن کے مزاج اور طبیعت میں خوف والا پہلو غالب ہے، وہ لوگ خوف سے کام کرتے ہیں، وہ میری جہنم سے ڈر کر میری طرف آئیں گے۔ گویا اس میں بھی ایک محبت کا پہلو نکلتا ہے، جہنم میں بھی ایک محبت کا پہلو نکلتا ہے کہ کوئی جہنم سے ڈر کر ہی میری طرف آ جائے، آئے تو صحیح۔ کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو النار سے، آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسی خوفناک آگ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میں گھر میں ہی تھا، گھر میں جو تنکے وغیرہ تھے کچھ ایسے ہی سبزیوں کے، وہ اسے اکٹھے کیے بچے نے، تو اس کو آگ لگے، لیکن تھوڑے سے تھے، اس وہ یکدم آگ ایسے بلند ہوئی ہے، اتنا اس کی تپش دور دور تک، اس سردی کے موسم میں اس کی تپش جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ تو میری جلائی ہوئی آگ ہے، یہ تو میرے بچے نے جلا دی، میں نے جلائی ہے، چند دن کو میں، اس کی اتنی تپش ہے سردی کے موسم میں بھی، اللہ تیری جہنم کی آگ کیسی ہے؟ میرے بھائیوں اپنے گھر کی چولہے کی آگ کو دیکھ کے جہنم کی آگ کو سوچا کرو، یا آپ کے ارد گرد تیل کے کنویں ہیں آپ کے چکوال میں، ان کنووں پر بعض اور ہیں، یا آپ دو تالا چلے جاؤ، اور بھی کئی علاقوں میں ہے ایسا، دو تالا میں شاید اب بھی ہے، ادھر ہمارے جانا ہوا تو پول کے اوپر سے آگ نکل رہی تھی، وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں سے یہ 100 فٹ اونچی، بلکہ 150 فٹ اونچی ہے زمین سے، اس کی تپش کا یہ حال ہے کہ اس علاقے کی فصلات پہلے پک جاتی ہے، یہاں سردی نہیں پڑتی ہے اس کے ارد گرد علاقے میں۔ یہ تھوڑی سی آگ ہے، 100-150 فٹ پہ اتنا اثر کر رہی ہے، اور جہنم کی آگ اتنا خوفناک ہوگی، جو اتنا گرم، اتنا تیز ہے، اگر اس ناخن کے برابر جہنم کا انگارہ ان سمندروں میں ڈال دیا جائے تو وہ یہ انگارہ سارے سمندروں کو آگ بنا دے۔ اور وَإِذَا الْجِبَالُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کی تشریح کی گئی ہے کہ جب ان سمندروں کو دہکا دیا جائے گا، جب ان سمندروں کو دہکا دیا جائے گا، اس کی تشریح یہی ہے کہ سارا سمندر جہنم کا حصہ بن جائے گا، یہ جو پانی نظر آ رہا ہے یہ آگ بن جائے گا، آگ کا سمندر۔ بہت بچپن میں یہ آیت پڑھی تھی تو سوچتا رہتا تھا کہ پانی آگ کیسے بنے گا، یہ تو پانی پانی ہوتا ہے، آگ کو بجھانے کا مادہ اس میں ہے، تو یہ آگ کیسے بنے گا؟ ایک دن ایک ایسے ساتھی سے ملاقات ہوئی جس نے سائنس پڑھی ہوئی تھی، ایسے بات چلی پانی کے حوالے سے، کہنے لگا کہ اس آگ کے اندر ایک عنصر موجود ہے، اس میں پانی کے اندر جو آگ کو پکڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پیٹرول پمپ وغیرہ پر مٹی کی بالٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں آگ بجھانے کے لیے، پانی کی نہیں، مٹی کی بالٹیاں، کہ جہاں آگ لگے اوپر مٹی ڈالو، پانی ڈالو گے تو آگ بڑھے گی۔ تو اس سے مجھے یہ آیت کی بات آیت سمجھ آئی، وَإِذَا الْجِبَالُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ پانی میں، سمندر میں آگ موجود ہے، پانی میں آگ موجود ہے، بس اس کو تھوڑا سا چھیڑنے کی ضرورت ہے۔ تو جہنم کا چھوٹا سا انگارہ ان سمندروں کو آگ بنا دے، بجائے اس کے کہ وہ بجھے، ان کو بھی آگ بنا دے۔ خود تو سوچو اس جہنم کی ہیبت کتنی ہوگی۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک واقعہ ہے حدیث پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، صحابی سے فرمایا کہ اس پہاڑی کو میرا سلام کرو اور اس کو کہو ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی دے دو، پہاڑوں میں بھی پانی ہوتا ہے۔ صحابی گئے، سلام کیا، جواب آیا کہ پانی تو میں دے دیتی،
جب سے یہ اعلان میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے، اس وقت سے رو رو کے میرا پانی ختم ہو گیا، پہاڑ پر اثر ہو گیا۔ اگر انسان پہ جہنم کا اثر نہیں ہوا تو وہ پھر پہاڑ سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دلوں کی کیفیات بیان فرمائی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، کہ پھر دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی طرح، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر میں بھی، پتھروں کے اندر بھی اللہ پاک نے اتنا شعور رکھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر وہ ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہو نا، سلیڈنگ ہو گئی، چٹانیں گری، وہ اس وجہ سے گری نہیں، قرآن کہتے ہیں اللہ کے خوف سے گرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتھر جو سخت ترین چیز ہے وہ جہنم سے ڈرے، انسان نہ ڈرے، پھر یہ پتھر سے بھی کوئی سخت چیز بن چکا ہے۔ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ، فرمایا اس کے جو نگران فرشتے ہیں بڑے سخت ہیں، کوئی سفارش نہیں چلے گی، لالچ نہیں چلے گی، رشوت نہیں چلے گی، بلکہ وہ آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے، انہوں نے نہ چیخو پکار سننی ہے نہ کچھ دیکھنا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا جو بھی حکم ہوگا بس اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہ کریں۔ تو دوسری چیز اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے۔ جہنم سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر بچنے کا ارادہ ہے تو پھر رجوع اللہ، پر ہمیں چلنا پڑے گا، اس راستے پہ چلنا پڑے گا، بار بار جہنم کو سوچنا پڑے گا۔ اور معاف کرنا کہ آج بہت بڑا المیہ ایسا آ گیا، اس دنیا کی رنگینی نے ہمیں ایسا پاگل بنا دیا ہے، آج ہمارے دلوں میں نہ تو جنت کا شوق رہا ہے نہ جہنم کا خوف رہا ہے۔ ایسے ہے کہ جنت کے شوق والی بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، ہمیں دنیا کی چیزوں کا شوق ہے، وہ کار ہو جائے، کوٹھی ہو جائے، کاروبار ہو جائے، بیرون کا ویزا ہو جائے، اتنا یہ چیز بن جائے، وہ چیز، جس کو دیکھو بس ادھر ادھر۔ اور یہ دنیا دن بدن خوبصورت سے خوبصورت بنتی چلی جا رہی ہے، مزین سے مزین بنتی چلی جا رہی ہے۔ جس کو دنیا والے ترقی کا نام دیتے ہیں، میں اس کو انسان کی آخرت کے خلاف بہت بڑی سازش کرا دوں۔ پچھلے دنوں کراچی گئے تو بیریئر ٹاؤن ساتھی لے گئے، اور ادھر جاتے ہیں، وہاں جس انداز سے انہوں نے وہ سڑکیں اور عمارتیں اور کیا کچھ بنانے، وہاں میں نے کہا کہ یہ اور اس طرح کے جتنے ایریے بن رہے ہیں یہ آخرت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، کہ انسان کو آخرت سے غافل کرنے کا یہ سارا سامان ہے، جس کو آج ترقی کا نام دیا گیا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کر گیا۔ کہتے ہیں یہ روڈ بڑا ترقی کر گیا، یہاں پلازے بن گئے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ترقی کر گیا، پہلے یہاں اگر 20,000 مرلے کا پلاٹ مل جاتا تھا تو ابھی وہ کروڑ روپے ملنا بھی مشکل سے ہے، ترقی تو کر گیا۔ کاش کہ دوسرا پہلو بھی دیکھا ہوتا کہ یہ چمک دمک، یہ رنگینیاں، یہ سہولیات انسان کو جنت سے غافل کرنے والی ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے واپس آ جائے، اللہ بلا رہے ہیں، سابقو سابقو، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ مسابقہ کہتے ہیں اس طرح دوڑنا جیسے بندہ مقابلے میں دوڑتا ہے۔ ویسے بندہ دوڑ رہا ہے نا کہ بہت چوک یہاں سے جانا ہے، کسی ٹائم پہنچ جائے گے دوڑتے دوڑتے، اور جب مقابلہ ہو کہ پہلے کون پہنچے گا، پھر آدمی کس طرح دوڑتا ہے؟ سرپٹ دوڑتا ہے، بے تحاشا دوڑتا ہے۔ بے تحاشا دوڑنے کو کہتے ہیں مسابقت، سابقو۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس انداز میں بلایا، سابقو، سرپٹ دوڑ کے آؤ، بے تحاشا دوڑو میری طرف، دوڑ کے آؤ۔ ہم اس بات کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا نے ہمیں اس طرح الجھایا رکھا ہے، ہر چیز میں خوبصورتی، زیب و زینت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے دانا انسان گزرے، اور انہوں نے اپنی صحبت میں آنے والوں کو بھی کائنات کا سب سے دانا بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پڑھ رہا،
کہ جنگوں میں اتنا مال غنیمت آیا کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، دراہم دنانیر کے انبار لگے ہوئے ہیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں پوری دنیا کا، مسلم دنیا کا حکمران 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص جب انہوں نے مصر میں خطبہ دیا، اونٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی فوجوں کو خطبہ دے رہے ہیں، فاتح بن کے خطبہ دے رہے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی قمیص پہ کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سن کر میں ہل کے رہ گیا کہ وہ کتنے بہادر اور مرد جری لوگ تھے کہ بے شمار دولت کے انبار نے انہیں آخرت سے، اللہ سے، جنت سے غافل نہیں کیا، انہیں اپنا قیدی نہیں بنایا۔ آج یہی ایک لذتوں نے ہمیں اپنا قیدی بنا لیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ایک تو بھی جنت کا شوق آج ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھو، انہیں جنت کا کیسے شوق ہوا کرتا تھا۔ صحابی رسول ہیں، جنگ کا منظر ہے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر لڑوں اور شہید ہو جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ میں وَلَكَ الْجَنَّةُ، مجھے جنت ملے گی۔ اچھا، کھجوریں کھا رہے، ہاتھ میں کھجوریں، بس وہ کھجوریں پھینک دی، پر میں ان کھجوروں کو کھانے کی دیر میں کیوں کروں؟ کون کھجوروں پہ لگا رہے؟ جنت میرے انتظار میں ہے۔ فوراً جنگ میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کتنا ان لوگوں کو جنت کا شوق اور طلب تھی۔ اللہ کے لیے آج رات جا کے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میرے اندر دنیا کی رنگینیوں کی طلب زیادہ ہے یا جنت کی طلب زیادہ ہے؟ میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں۔ میں خود بھی اس کا محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ 5 منٹ صرف اس کا ہم محاسبہ کریں، مراقبہ کریں کہ میرے اندر جنت کی طلب زیادہ ہے یا دنیاوی چیزوں کی۔ یہ جو ہم نماز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا مسجدوں میں، اس میں دھوکے میں نہ آنا۔ یہ تو ایک ہماری روٹین اللہ نے بنا دی ہے، بس اللہ کا شکر ہے۔ ہماری ایسی نماز نہیں ہے جو ہمیں جنت کے ساتھ ملا ہے۔ وہ نمازیں کہاں ہیں؟ وہ تو وہ نمازیں ہوتی ہیں جب بندہ اللہ اکبر کرتا ہے، بس اللہ کی ملاقات ہو جاتی ہے، ہر چیز سے پھر غافل ہو جاتا ہے۔ وہ نمازیں آج کہاں ہیں؟ یہ تو ایک عادت بنی ہوئی ہے، شکر ہے، یہ بھی غنیمت ہے، پر ایسی نماز ابھی نہیں ملی جو نماز ہمارے دل میں جنت کا شوق پیدا کر دے۔ اس لیے اپنی نمازوں میں دھوکہ کھا کر مت سمجھنا کہ ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بیماری ہے کہ آج ہمارے دل سے جنت کا شوق ختم ہو گیا۔ دوسری بیماری جہنم کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ آج دنیا کی ایک ایک چیز سے ہم ڈرتے ہیں، مکھی مچھر سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی موسم آ رہا ہے گرمی کا، مچھر سے بچنے کے انتظامات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ مچھردانی لاؤ، ٹکی لگا دو، دھواں لگا دو، فلاں چیز۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی سنو، مچھروں کے لیے، مکھیوں کے لیے بعض لوگ وہ بجلی والا ہیٹر لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہیٹر لگاتے ہیں کہ گرمی میں مکھی مچھر اس میں خود بخود وہ روشنی پر آ کے جل کے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں منع آیا ہے کسی بھی اللہ کی مخلوق کو آگ کے ذریعے مارنے سے، حدیث پاک میں منع ہے۔ اس لیے ہیٹر مت لگاؤ۔ ہاں، وہ جو ٹکی ہوتی ہے اس میں دھواں ہوتا ہے، اس میں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ آگ اس کو نہیں لگتی۔ اور اسی طرح مچھردانی ہے، اسباب بہرحال۔ تو مچھر سے ڈرنے کا بھی ہم بچنے کا انتظام کرتے ہیں۔ بجلی سے ہم ڈرتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ گیس کے کو استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں یہ کہیں نقصان نہ کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر نہیں ڈرتے تو جہنم سے نہیں ڈرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام میں یہ خوبی تھی، جہنم سے بہت ڈرتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ہم تو بھائیو اتنا دور جا چکے ہیں اپنے رب سے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی جہنم کو دیکھ لیں تو پھر بھی نہیں لگتا کہ ہم ڈریں۔ اور کبھی کبھار ایسے مناظر آ جاتے ہیں۔ کل کی بات ہے، کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، ان کے کوئی دوست ہے میاں والی، ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا سن 2000،
وہ کہتے ہیں ہم اس کی قبر پہ گئے ہیں، یہ کل کی تازی بات بتا، ہم اس کی قبر پہ گئے ہیں جب، تو اس کی قبر پر ایک بہت بڑا سانپ لیٹا ہوا تھا، تو ہم دیکھ کے ذرا خوف زدہ ہوئے، تھوڑا آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش کی کہ اس کو مارے یا کچھ کرے، وہ ہمارے پیچھے بھاگا، ہم آگے وہ پیچھے، وہ بڑی سپیڈ سے بھاگے، ہم بھی سپیڈ سے سر پٹ بھاگے ہیں، قبرستان سے جب باہر نکلے ہیں تو وہ رک گیا، پھر ہم کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کرتا ہے، پھر وہ واپس چلتے چلتے اسی قبر پہ چلا، اور ہم باہر حضرت یاس کے کھڑے دیکھتے رہے کہ اب بتاؤ اس کا ہم کیا کریں۔ میرے بھائیو، اللہ پاک کبھی کبھار یہ دکھا دیتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے قبر میں۔ آج قبر کا خوف ختم ہو گیا، جہنم کا خوف ختم ہو گیا۔ اللہ کے لیے ان پیغامات کو سمجھو۔ ایک کتاب ملتی ہے، ملتان کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور محمد نور صاحب غالبا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عذاب قبر کا چشم، عذاب قبر کے آنکھوں دیکھا حال۔ انہوں نے اس طرح کے بہت سے واقعات جمع کیے ہیں کہ قبر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میرا چشم دید واقعہ، آنکھوں دیکھے حال اس نے انہوں نے لکھے ہیں، اس میں بہت سے واقعات، چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ پڑھو، سمجھ آئے گا کہ مرنے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دل سے جہنم کا خوف ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، صبح شام 7 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگا کرو، جہنم، اللہ کی پناہ جہنم سے مانگو، فرمایا کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف لے جانے والی ان آنکھوں سے آج نظر نہیں آ رہی۔ دو چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے والی ان آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ملنے والی انسان کو نعمتیں، بے شمار نعمتیں، یہ نعمتیں عیاشی کے لیے نہیں ملی، نعمتیں ملنے کا اصل جو مقصد ہے، ان نعمتوں کا جو خاص میسج اور پیغام ہے، ہر نعمتوں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اور یہ شکر وہ گاڑی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب ترین کر دیتی ہے۔ جو شکر کی گاڑی پہ سوار ہو گیا وہ اللہ کا قریب ترین بندہ بن گیا۔ یہ نعمتیں، یہ سہولتیں، یہ صحت، یہ جوانی، یہ زندگی، باہر کی نعمتیں، جسم کی نعمتیں، فرمایا فی انفسکم، اپنے اندر ہی جھانکو، فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر کبھی غور نہیں کیا کہ کیسی کیسی نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ یہ جسم کا پورا سسٹم، ایک ایک سسٹم لاکھوں کروڑوں میں بھی اس طرح کا نہیں ملتا۔ اسی پیشاب پخانے کو ہی لے لو، جب پیشاب کا تقاضا آتا ہے تو اللہ پاک نے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے ایک خاص خفیہ نظام رکھا ہے، دماغ تک وہ نظام پہنچتا ہے، دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ اب پیشاب کا تقاضا آ رہا ہے، سگنل پہنچتے ہیں، اشارہ پہنچتا ہے، پھر تقاضا بڑھ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اب زیادہ ہو گیا، پھر آج اور زیادہ ہو گیا، اب بہت زیادہ ہو گیا، پھر وہ دماغ آرڈر چلاتا ہے اب دوڑو، اب جلدی پہنچو نہیں تو کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سسٹم ختم ہو جائے، کئی لوگوں کا ایسے ہو جاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، بیٹھے بیٹھے پیشاب پخانا کپڑوں میں نکلا ہے نہیں نکلا انہیں احساس تک نہیں۔ کسی ایک نعمت کو اس وقت لو، اگر ایسا ہوتا یہ سسٹم ختم ہو جائے، کیا ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں گے؟ مسجد میں آ سکیں گے؟ کسی اچھی محفل میں ہم بیٹھنے کے قابل تھے؟ فی انفسکم، اپنے اندر تو غور کرو، ان نعمتوں کو سوچ کر انسان اللہ کی طرف پہنچے، اس میسج کو سمجھے۔ اور چوتھی چیز جو ان آنکھوں سے نظر آنے والی ہے وہ یہ مشکلات، حادثات، واقعات ہیں، یہ تنبیہات ربی ہے۔ غربت بھی میرے رب کی تنبیہ ہے، کبھی غریب غربت کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بیماری بھی میرے رب کی تنبیہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے جنہیں بیماری کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہو گئی، گناہ چھوڑ دیے۔ اسی طرح حادثات ہیں،
آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جنگیں ہیں، یہ دھماکے ہیں، یہ بجلی کی گرج ہے، بجلیاں گرتی ہیں، چمکتی ہیں، یہ زلزلے ہیں، یہ طوفان ہیں، یہ آندھیاں ہیں، یہ سیلاب ہیں، یہ بے شمار میرے رب کے لشکر ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، جیسے ریوڑ سے بکری دور نکل جائے، مالک اس کے پیچھے کتا بھیجتا ہے، کتا اس کے اوپر حملہ کرنے کا انداز اپناتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، حملے کی کیفیت بناتا ہے، تو بکری وہاں سے ڈر کے سر پٹ دوڑتی ہے اور مالک کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ جب مالک قدموں میں آ گئی، بس کتے کی ڈیوٹی ختم۔ اب وہ سمجھتی ہے اب میں امن کی جگہ آ گئی، اب مجھے کتا نہیں کاٹے۔ اس لاشعور جانور کو بھی یہ پتا ہے کہ میرے اوپر جب کوئی مصیبت آئے گی، میرے لیے بچنے کی جگہ میرے مالک کی قدم ہے۔ کاش کہ انسان تو بکری جتنی یقینی رکھ لیتا، میرے اوپر تیرے اوپر مصیبت آتی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، فلاں ایسا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ بکری جتنا عقل بھی نہیں ہے، حالانکہ انسان کو اللہ نے عاقل بنایا اور بکری کو غیر عاقل بنایا۔ یہ عاقل ہو کر غیر عاقل سے بھی پیچھے چلا گیا، اس لیے تو فرمایا نا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ یہ جو ایسے انسان جو اللہ کے ان پیغامات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ چوپائے ہیں، چوپاوں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پچھلے ہفتے زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ اس زلزلے سے کسی نے کوئی میسج سمجھا؟ کسی کو توبہ کی توفیق ہوئی ہو، کوئی بے نمازی بن گیا ہو، کسی نے حرام چھوڑ دیا ہو، کوئی ایک گناہ بھی کسی نے اس زلزلے سے اگر چھوڑا ہو تو مجھے بتاؤ۔ یہ چلو اس وقت، چلو باقی لمبا کام چھوڑو، عین زلزلے کے وقت کسی کو توبہ کی توفیق ہوئی ہو؟ کوئی نہیں۔ تبصرے صبح اخبار بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک تبصرے کا وہ بڑا زلزلہ آیا جی، فلانی جگہ یہ نقصان ہوا، ادھر یہ نقصان ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تبصروں کے سوا کوئی سبق نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ زلزلہ میرے اللہ کا کتا ہے، یہ اللہ کے چھوڑے ہوئے لشکر ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک زمین کو ہلاتے ہو، میرے بندے آ جاؤ، میری طرف آؤ، بھاگ کے ہو، اپنا تباہ ہو جاؤ گے۔ سن 2005 کا زلزلہ کوئی دور نہیں، بھول گئے۔ اس زلزلے میں کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنوں نے گناہ چھوڑے۔ عین اس زلزلے کے مسائل سے، ان ملبے سے نکلنے والے بھی ایسے واقعات ہیں، وہاں ملبے سے نکل کے آخر تازی داڑیاں بنوائیں۔ سیلاب آیا تو اس کے پھر 2 سال بعد غالباً 7 کے 8 میں یہ ایسے مناظر، سیلاب میں گھر ڈوب گیا، سب کچھ بہہ گیا، پانی میں مشکل سے خشکی پہ پہنچا، کپڑے پھٹ گئے، ہر چیز، تو آتے ہی پہلا کام آ کے داڑھی بنوائی۔ یعنی ان مصیبت میں گھرے ہوئے کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہے، تو دور بیٹھنے والا کیسے توبہ کرے گا؟ میرے بھائیو، آج کا یہ 30واں سبق یاد کر کے جاؤ، ان پیغامات کو سمجھا کرو۔ یہ بجلی دھماکے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اس علاقے میں بجلیاں بہت گرتی ہیں، پہاڑی علاقہ ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ بجلی مجھ پہ بھی گر سکتی ہے؟ یا ہم نے صرف تبصرے ہی کرتے ہیں، یہ فلاں گراں میں گری ہے، فلاں بندے پہ گری ہے، فلاں جگہ پہ گری ہے، اخبار پڑھ لیا اور تبصرہ کر لیا۔ اس لیے حدیث پاک میں دعا آئی ہے، جب بجلی کی چمک دیکھو اللہ سے فوراً پناہ مانگو، رجوع اللہ کی طرف کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ ربا مجھے اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر دینا، قتل نہ کر دینا۔ ولا تهلكنا بعذابك، اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ کر دینا۔ وعافنا قبل ذلك، اس سے پہلے مجھے عافیت عطا فرما۔ قدم قدم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رب کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی کا کام ہی یہی ہے۔ کھانا کھانے لگو تو فرمایا بسم اللہ پڑھو، بندہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا کہ نہیں؟ پانی پیا ہے، بسم اللہ پڑھو، اللہ کے ساتھ جڑ گیا کہ نہیں؟ آخر میں الحمدللہ کہو، اللہ کے ساتھ جڑا کہ نہیں؟
ہر نعمت میں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی تدابیر ارشاد فرمائی، اور ہر مصیبت میں اللہ کے ساتھ جڑنے کی تدابیر عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے اپنی شایان شان جزائیں عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد المعروف۔ یہ چار چیزیں تو سب انسانوں کے لیے ہیں، ایک پانچویں چیز ہے وہ خاص لوگوں کے لیے، جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، قرب الہی، وہ جنت کے شوق میں اللہ کی طرف نہیں جاتے، وہ جہنم کے خوف سے اللہ کی طرف نہیں جاتے، وہ ان نعمتوں کے لالچ میں آگے اللہ کی طرف جانے والے نہیں، وہ ان حادثات سے ڈر کے اللہ کی طرف جانے والے نہیں، بلکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے۔ عقل سے فیصلہ ان کے دل کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی محبت لذت والی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے تھے، اور کتنے حضرات فرماتے ہیں کوئی بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اور کوئی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، میں تو اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ایک اللہ والے نے عجیب بات کہی، ہاں یا اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، اگر مجھے جہنم میں بھیجنے میں آپ راضی ہیں تو بس میں جہنم میں جانے کو بھی تیار ہوں، مجھے تو بس آپ کی رضا چاہیے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں نماز نہ ہوئی تو ایسی جنت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جو کہہ دیتے ہیں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں تبصرہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ شعر ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ جو اللہ کی محبت میں ساتھ گھنے ہوتے ہیں نا، یہ وہی تمنا رکھتے ہیں کہ کب موت آئے گی میں اپنے رب سے ملوں گا۔ انہیں جینے سے کوئی پیار نہیں، انہیں دنیا کی لذتوں سے کوئی پیار نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اس انتظار میں پھر رہے ہوتے ہیں میرا رب کب مجھے میرا بلاوا بھیجے گا اور میں جاؤں گا۔ جس طرح پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے، یہ بندہ اس مقام پر ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس طرح بے چین پھرتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، موت کی تمنا نہیں کرتا، لیکن ہر لمحے تیار ہے میرے رب کا بلاوا کب آئے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، اللہ پاک ہمیں یہ درجہ بھی نصیب فرمائے۔ لیکن جب پہلے چار درجوں سے ہم گزرے گئے نا، پھر یہ آخری درجہ بعد میں ملنا ہے۔ یہ بھی رجوع اللہ کے یہ 5 اسباب ذکر کیے، ہم تنہائی میں بیٹھ کے کم از کم یہ 2 مراقبے ضرور کیا کریں کہ میرے اندر جنت کا شوق زیادہ ہے یا دنیاوی نعمتوں کا شوق زیادہ ہے، میرے اندر جہنم کا خوف زیادہ ہے یا دنیا کی مصیبتوں، تکالیف، غربت، بیماری کا خوف زیادہ ہے۔ صرف 5-5 منٹ اگر یہ 2 مراقبے کر لیں، یہ 1 مہینہ اگلے درس تک اس مراقبے کو اگر جاری رکھیں، یقیناً آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، اللہ کی محبت آئے گی، اور جس کو اللہ کی محبت کا چسکا لگ گیا اس کے سامنے پھر کوئی چیز لذت والی نہیں رہتی۔ پھر حضرت خواجہ عزیز الحسن مشہور رحمۃ اللہ علیہ جی بہت بڑے ریلوے کے افسر ہیں، سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہیں اور بڑے مالدار بھی ہیں، انگریزی کے ماہر، انگریز گورنمنٹ کے ملازم، بہت بڑی پوسٹ پر ہے، لیکن اللہ کی محبت کا چسکا جو لگا بس سب کچھ پھیکا ہو گیا۔ پھر دیوانہ وار اللہ کی محبت میں گھومتے ہیں، اب تو رہے بس ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دن رات یہی ایک موج اور مستی میں اللہ ہو اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، ساری لذتیں اس لذت پر قربان کر دی۔ اللہ پاک اس لذت کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور کیسی جرت کی بات فرمائی، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے۔ ساری خوشیاں اللہ تیرے غم کے سامنے، بس سب کو میں آگ لگا دوں، ساری خوشیاں میرے سامنے ہیج ہیں۔ یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی،
سن لو سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن جب اس راستے پہ چلیں گے پھر سمجھ جائے گی یہ کتنا گہری بات ہے۔ بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں سمجھتے کوئی نہیں، تو ان دنیا کی لذتوں سے ہم کیسے اپنے جان چھڑوائیں گے، اپنا پلہ چھڑوائیں گے؟ یہ بھی جب اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، جو اس راستے کے معالج ہیں، بیماریوں کا علاج کرنے والے، جنہوں نے یہ اسباب اختیار کر رکھے ہیں، جب ان کی صحبت میں جائیں گے، اللہ والوں سے تعلق جوڑیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کی نظروں میں آ جائیں گے، پھر یہ بہت سی ایسی باتیں سمجھ آئیں گی جو آج نہیں سمجھ آئی۔ یہ سائنس، یہ چیزیں، موبائل، یہ چیزیں آج سے 15-20 سال 30 سال پیچھے چلے جاؤ تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح روحانیت کی باتیں دور بیٹھے سمجھ نہیں آئے گی، جب اللہ والوں کے قدموں میں جائے گے سمجھ آئے گی کہ اللہ ہو کی کیا لذت ہے، اللہ ہو کا کیا مزہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ مجلس